حضرات ہائی کورٹ بار کے ممبر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ بار تو ہماری اپنی بار ہے اور آج سے تقریباً 34-35 سال پہلے ہم نے اس بار کو جوائن کیا، اور اس وقت 115 یا 20 ممبر ہوتے تھے اس بار کے، ایف8 کچہری میں تھی۔ اور شاید آپ لوگوں کو ہسٹری زیادہ پتہ نہیں ہوگی کہ ایک سیشن جج تھے، ایک ایڈیشنل سیشن جج اور 3 سول ججز ہوتے تھے، ٹوٹل 5 ججز ہوتے تھے، اور دکانوں میں یہ عدالتیں تھیں۔ ایک دکان میں عدالت ہوتی تھی اور ساتھ والے ہوٹل میں گانے لگے ہوتے تھے۔ جب کوئی اچھا کیس آرگومنٹ ہوتے تو وہ نائب قاصد کو جج صاحب کہتے کہ جاؤ اسے کہو کہ ذرا گانے جو ہے نا ریڈیو آہستہ کرے تاکہ آرگومنٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں ہم نے اپنی وکالت سٹارٹ کی، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ بار میں بڑی ججز بھی آئے، پھر ایک ڈسٹرکٹ بن گیا، پھر دوسرا ڈسٹرکٹ بنا، اور اس میں ہم سب کا رول ہے۔ اس پہ علیم عباسی صاحب کا، ہارون الرشید صاحب کا، ہمارے سینئر میاں اشتیاق صاحب، قاضی رفیع الدین بابر صاحب، جتنے بھی ہمارے رول، سب نے اپنا رول پلے کیا۔ ہائی کورٹ کے لیے ہمیں پنڈی جانا پڑتا تھا۔ میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ جو وہی بھی میں آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی لائر اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے پاس بالکل تیاری نہیں ہوتی۔ میرا سب سے بڑا گریویس یہی ہے، کیونکہ میں 8 دن تک جب وکیل تھا تو کبھی بھی کورٹ میں بغیر ٹیکسٹ بک کے، بغیر ججمنٹ کے میں کبھی پیش نہیں ہوا۔ تو جب کل بھی گزشتہ روز ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے بڑی لمبی بحث کی بیل میں، تو میں نے کہا جی اینی ججمنٹ آن دا پوائنٹ؟ تو کہتے جی دیر آر نیومرس ججمنٹ۔ تو میں کہا نیومرس ججمنٹ کو چھوڑے، آپ نے کیا لائی ہے ججمنٹ؟ یہ تو ہر وکیل اگر یہ کہے کہ نیومرس ججمنٹ تو پھر لائبریریاں بند کر دیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو، کیونکہ بیل آفٹر اریسٹ تھی، میں کیس ایڈجرن میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو بندہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا ٹل رائزنگ آف دی کورٹ آپ جو ہے ججمنٹ لے کر آئے، تب میں فیصلہ کروں گا۔ تو ان کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو ہائی کورٹ کا بریف ملتا ہے۔ یعنی ہم پنڈی میں تھی جب ہائی کورٹ، تو ایک خواب تھا اسلام آباد کے وکلاء کے لیے، کیونکہ لوگ انگیج ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسلام آباد کے وکیل کے لیے جانا، یہاں سے وہاں سے واپس آنا، سارا دن سپینڈ کرنا، پنڈی کے لائرز کے لیے بڑی ایزی تھا کہ ساتھ پنڈی کچہری ہے، وہاں گیا، اگر کیس انتظار میں تو 2 کیس اپنے کر دیے، پھر واپس ہائی کورٹ چلے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا تھا، پنڈی کا ہائی کورٹ کا کیس لینا اور وہاں پر جا کر کیس کرنا۔ آپ لوگوں کو، اس لیے میں یہ، جن لوگوں کو ان کی ہسٹری نہیں پتہ، کہ آپ لوگوں کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بلیسنگز ہے۔ اور جو اسپیشل جج سینٹرل ہوتی تھی، وہ شروع میں مال روڈ کے اوپر ایک پلازے میں سیڑھیاں چڑھ کے ہم جاتے تھے، پھر وہ گلزار قائد میں اندر گلیوں میں جا کے تھی، وہاں پر سارا دن ہم بیٹھتے تھے۔ پھر جو نارکوٹکس کی کورٹ تھی وہ تلسا روڈ پہ تھی۔ تو مختلف پنڈی کے گلی محلوں میں اسلام آباد کی کورٹیں، جن کی جورسڈکشن اسلام آباد کی تھی، وہ وہاں ہوتی تھی۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ کی اسپیشل کورٹس، آپ کی ہائی کورٹ، سارا کچھ آپ کا ایک شہر میں آ گیا ہے اور واکنگ ڈسٹنس پہ ہے۔ آپ یہاں سے ڈسٹرکٹ کورٹ بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے اسپیشل کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اور جو مسائل ہم نے فیس کیے ہیں، اگر آپ ایک کورٹ میں کیس لے لیتے تھے تو باقی سارے کیسز ہمارے ایڈجرن ہوتے تھے۔ کلائنٹ ہمیں باتیں کرتے تھے کہ جی اب تلسا روڈ سے کون واپس آ کے یہاں پر حاضری لگائے، سارا دن یہاں پہ لگ جاتا تھا۔ تو اس لیے اس چیز کو بہت بڑا، آپ لوگ، میری گزارش ہے کہ غنیمت جانیں کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بہتری ہوئی ہے اور محنت کریں۔ پرابلم یہ ہے ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ، ایز اے جب ہم لائر تھے تو ہم بار میں ابھی بھی آپ ججز کو ڈسکس کرتے ہوگے، جب ہم جج صاحبان ٹی روم میں بیٹھتے ہیں تو ہم لائرز کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں جو پرابلمز ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو مجھے ایشو آتا ہے، اور خاص طور پہ ینگ لائر کو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان پریپیئرڈ آتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پنڈی بینچ میں جب ہمارے پاس کیس آتا تھا تو ہم ساری رات نیند نہیں آتی تھی، رات کو بھی یار، اور اس طرح کے کوشچن کیا، فار ایگزامپل سی ڈی اے کا کوئی کیس ہے، ہو سکتا ہے جج صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے، یہ بتائیں جی سی ڈی اے آرڈیننس کب آیا؟ اب اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن پوچھ رہتے تھے واٹ از سی ڈی اے آرڈیننس، وین اٹ واز پرومولگیٹڈ، ریڈ دا سیکشن۔ تو نہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ ابھی میجورٹی کیسز میں کئی لائر اتنی اچھی پریپیئر کر کے آتے ہیں کہ ان کے بریف، ان کی ججمنٹس ہم باقی کیسز کے لیے ریفرنس رکھتے ہیں، فلیگ لگے ہوتے ہیں، پیج مارکنگ ہوئی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور لیکن کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم کہیں کہ سیکشن پڑھیں، ریڈ 22E، سر بک ہی نہیں ہے، فلام بک۔ سینئر لائر کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، ججمنٹ مانگی، ججمنٹ کوئی نہیں ہے، ایک سٹیج پہ تو ججمنٹ ہی نہیں ہے، دوسری سٹیج پہ کوئی ججمنٹ دے دی، اندر جا کے چیمبر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا پیج سیدھا ہے،
दूसरा पेज टेढ़ा है, 3 ऊपर नीचे जनाब वो उल्टे सीधे स्टेपल हुए होंगे, किसी के ऊपर वो नहीं है, टाइटल नहीं लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ तो ये नहीं लिखा हुआ कि किसकी तरफ से है, कंप्लेनेंट की तरफ से कि एक्यूज की तरफ से। तो चैम्बर में हमारे जजमेंटों का ढेर लगा होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरी और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हम पर फ़र्ज़ है कि जब कोई ब्रीफ हमें चाहे फ्री करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ़ी, हमने कई केसेस फ्री किए कि फ़ीस ज़्यादा है कम है, जब आप केस में गेज होगे तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उससे मेहनत करें और ऐसी मेहनत करें कि आपका क्लाइंट भी आपसे इम्प्रेस हो। हमें तो यही हमारे उस्ताद जनाब जस्टिस सरदार असम साहब ने यही बताया था कि आप ऐसा केस आर्गू करें कि न सिर्फ आपका क्लाइंट बल्कि आपका अपोनेंट क्लाइंट और कोर्ट में बैठे वकला और ऑडियंस सारे आपसे इम्प्रेस हों। और प्रैक्टिकली कई दफ़ा हुआ है कि मैं जब एफ कचहरी में केस आर्गू करके निकलते थे तो किसी क्लाइंट ने बैठे हुए लोगों में से कहता जी वकील साहब अपना नाम नंबर दे देना ना, आपसे केस डिस्कस करना है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस का एक आपको रिजल्ट अल्लाह ताला देता है। और इसमें भी मैं समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट का आपको ब्रीफ आता है, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ़ों के बाद हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं। जैसे मुलज़िम है, पहले गिरफ्तार होता है, थाने में उसके साथ जो कुछ होता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास बेल फाइल करते हैं, कोई 2-4 पैसे वहाँ लग जाते हैं, फिर सेशन कोर्ट में बेल फाइल होती है, वहाँ लग जाते हैं, रीडर को दिए, अलमतों को दिए, मुंशी कर करा के जब हाई कोर्ट में पहुँचता है तो इतना ज़्यादा वो सफ़र कर चुका होता है। फिर एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट हम सारी चीज़ें देखनी होती हैं, अपना बड़ा ब्रॉड व्यू हमने रखना होता है, हमने मजिस्ट्रेट या सेशन जज वाला व्यू नहीं रखना होता। यही फ़र्क है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट हमसे ब्रॉड व्यू रखती है। तो ये हम जब ये चीज़ देखते हैं, लेकिन जब हम लॉयर की प्रॉपर असिस्टेंस नहीं होती तो बड़ा दुख होता है। अक्सर मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मिसबिहेव ना करूं, लेकिन कई दफ़ा होता है कि मैं कहता हूँ जी कि मैंने लंदन काउंसिल हैज नॉट ब्रॉट द बुक, केस इज एडजर्न ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज डायरेक्टेड टू ब्रिंग द बुक, कि किताब के लिए मैं एडजर्न कर देता हूँ कि बेल नहीं एडजर्न करता था कि बंदे जेल में पड़े होते हैं। लेकिन ये मेरी गुजारिश है कि कम अज़ कम ये उसूल बनाएं, अपने एसोसिएट्स को भी कहें। अच्छा ये भी एक और मैंने देखा है कि सीनियर खड़े के साथ 4-4, 5-5 जूनियर खड़े होते हैं, उनको भी काम का नहीं कहा जाता। यानी आप पूछे भाई उनको तो आप लगाएं, चले खुद नहीं करते तो अपने जूनियर है किसी को कहे जाओ भाई 489F की बेल पे लॉ लेकर आओ, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज पे लेकर आओ, डिले FIR पे लेकर आओ, उन्हें तो लाइब्रेरियों में भेजें, वो तो जाएं, वो तो सीखें कम अज़ कम, और आपको सीनियर को केस तैयार करके दें। तो इसलिए जो जूनियर हैं वो खुद मेहनत करें और मेहनत का सिला अल्लाह ताला आपको देता है। मैं शुरू में प्रोसिक्यूटर, जब मैं बार ज्वाइन की तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था यहाँ पर, और ये प्रोसिक्यूटर नहीं होते थे और फ्री होते थे जैसे अभी हाई कोर्ट में भी है, और वो लेकिन लोग सिफारिशें करके होते थे, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। तो मैंने केस आर्गू किया क्रिमिनल, तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मुझे कहा कि कितना अर्सा हुआ है, मैंने कहा जी मेरा 1.5 साल हुआ है। तो कहते हैं आपको फ्री हम प्रोसिक्यूटर बनाना चाहता हूँ, आप बनने पसंद करेंगे लेकिन तनख्वाह शनख्वाह कोई नहीं है। मैं कहा जी ठीक है, अच्छी बात है, ऑनर है मेरे लिए। तो मैं फ्री प्रोसिक्यूटर जो पहली मैंने काम स्टार्ट किया, और अभी भी मेरे पास वो रजिस्टर पड़े हुए हैं, हर केस का रजिस्टर के ऊपर मैं ब्रीफ बनाता था। और मैं सुबह 8 बजे अगर कोर्ट है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 चला जाता था, और उस वक्त 8-10 फाइलें मेरे मुंह में डाल होते हैं, चोरी का केस है, डकैती है। तो मैं इतना एक दफ़ा हुआ डिस्टर्ब कि मैं SSP के पास चला गया। मैंने कहा जी मैं ये रिज़ाइन दे रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं ये तो गलत काम काम कर। कहते क्या मतलब? मैं कहा जी हर केस में सीनियर वकील है, फीसें ली हुई हैं, तैयारियाँ करके आते हैं, और मुझे 5 मिनट पहले IO फाइल देता है, मैं कैसे उनका मुकाबला कर सकता हूँ? तो जब मैं अपना काम ही सही नहीं कर सकता तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। उसने फिर ऑर्डर किया, वायरलेस मैसेज किया इस्लामाबाद पुलिस को कि 2 दिन पहले कम अज़ कम प्रोसिक्यूटर साहब के ऑफिस में IO फाइल लेकर आएंगे। तो अभी भी आप मेरे पास, अगर मेरे चैम्बर में अभी भी पड़ी हुई हैं, इस हाई कोर्ट के चैम्बर में पड़ी हैं, आप आए तो वो रजिस्टर में मेरे पास हर केस का ब्रीफ होता था। ब्रीफ, जजमेंट, डेट ऑफ अक्रेस, प्लेस ऑफ अक्रेस, रिकवरी, विटनेसेस, एविडेंस, जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है, और प्लस फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होता था जजमेंट। दूसरी भी जजमेंट नोट करता था जो मुझे अपने केसेस में थी। जब मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना तो अभी हर केस में जितनी फाइलें थी उसका मेरे पास ब्रीफ होता था, और जितनी मैं फॉर एग्जांपल 4-8 केसेस स्टेट के लगे हुए थे, मेरी टेबल पे 8 फाइलें होती थी एज ए डिप्टी अटॉर्नी जनरल।
لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو لا آفیسرز ہیں یا کچھ اس طریقے سے جس طریقے سے محنت کرنی چاہیے بریف کے ساتھ، فائلوں کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، چاہے ہو سکتا ہے جج صاحب آپ سے کچھ بھی نہ پوچھے لیکن آپ کی اپنی کنزمپشن کے لیے، تو وہاں سے محنت کی، پھٹے سے آپ نے وکالت سٹارٹ کی، زنجیروں سے، وہ لوہے کی زنجیروں سے کرسیوں اور میزوں کو ہم باندھتے تھے اور صبح سویرے سردی میں آ کے وہ ابھی تو آپ لوگوں نے تو وہ چیز دیکھی نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ کھلے آسمان تلے کرسیاں میزیں پڑی ہوتی تھی اور وہ باندھ کے، چونکہ رات کو یہ چوری کا ڈر تھا کہ لے نہ جائے کوئی، تو وہ زنجیروں سے ہم باندھتے تھے اور صبح آ کے کھول کے بیٹھتے تھے اور بیچ میں سے لوگ بکاری گزر رہے ہیں، کتے گزر رہے ہیں، کلائنٹ سے بات، اتنے برے حالات میں ہم نے کام کیا لیکن محنت کی۔ شروع میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کیس بھی آئے گا، انڈیپینڈنٹ جب کیا پھر ایک کیس آیا، دوسرا آیا، کرتے کرتے اللہ کی مہربانی سے اتنے کیسز آنے شروع ہوئے، کیونکہ آپ کی جو مشہوری ہے وہ آپ کی پبلسٹی جو ہے ورڈ آف ماؤتھ ہے۔ آپ ہمارے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں اتنا ہمارا ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے کہ آپ بورڈ کی بھی ایک سائز سے بڑا نہیں لگا سکتے، کوئی وکیل آپ اشتہار نہیں دے سکتے، پروہیبٹڈ ہے، اخبار میں، ٹی وی پہ، بینرز میں، کوئی اٹ از انلیگل، ان ایتھیکل۔ یہ جو نمبر پلیٹوں میں وکیل، ایڈوکیٹ، لائر لکھا ہوا ہے یہ بھی ان ایتھیکل ہے۔ اس میں بھی لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں یہ مس کنڈکٹ ہے کہ اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر، تو اس لیول کا یہ ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے۔ آپ کی مشہوری کیا ہے؟ آپ کا ورڈ آف ماؤتھ ہے۔ ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو اچھی سروس دی، اچھی پرفارمنس دی، ٹائم پر آئے، یونیفارم میں آئے، کیس آرگو کیا، آپ کیس ہار بھی گئے، وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا، وہ کہے گا جی چلو میرا کیس بڑھنا نہیں سی لیکن وکیل صاحب محنت بڑی کی تھی۔ لیکن اگر آپ محنت نہ کریں، آپ 9 بجے کورٹ ہے، آپ 10 بجے آ رہے ہیں، فون کریں یار جج صاحب کو ادھر انتظار میں رکھے، میں رستے میں ہوں، یہ ہوں، جج صاحب آپ سے بک پوچھ ہے، نہ آپ کے پاس بک ہے، نہ آپ کے پاس ججمنٹ ہے، نہ آپ کو بریف کا پتہ ہے، کیس جیت بھی جائے تو کلائنٹ کہتا ہے جی میں دعائے قنوت پڑھ کے جج صاحب سے پھوکی سی سے جیت گیا، وکیل صاحب تو بولے تو وہ آپ کے کریڈٹ میں نہیں جاتا۔ اس لیے یہ میری ریکویسٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو خود صلہ دیتا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں کہ پھٹے سے وکالت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بھی بنایا، ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنایا۔ میں جب بار میں الیکشن لڑا، آپ کے جو بار کے ممبران نے 2002 میں جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا، پریزیڈنٹ ہوا، پھر ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، تو یہ ساری محنت اور ایمانداری کا صلہ تھا، کوئی سفارش نہیں تھی، کوئی شخص آج دن تک، کوئی سیاسی جماعت کا بندہ، کوئی لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی عہدے کے لیے سفارش کی ہو، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، کبھی سفارش نہیں کی، خود بخود مجھے آفرے ہوئی۔ جج بننے کے لیے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو کہا جی میں نے جج بننا ہے یا میں نے ایڈوکیٹ جنرل بننا ہے یا ڈپٹی اٹارنی جنرل، تو خود اللہ تعالیٰ خود آپ کو صلہ دیتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ آپ نے پھٹے سے میں نے وکالت شروع کی اور میں ہائی کورٹ کے جج تک پہنچا اور کنفرم ہوا، تو یہ ساری اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اچھے عہدوں پر آئے، آپ بھی کل آنے والی ہائی کورٹوں کے جج بنے، اچھے عہدوں پر آئے۔ اس کا صرف کرائٹیریا یہ ہے کہ محنت ہے اور ایمانداری ہے اور شارٹ کمنگ سے بچنا ہے۔ شارٹ کمنگ ہمیں بھی، میں جن عہدوں پہ تھا، رشوتیں آفر ہوئی، بڑی بڑی چیزیں آفر ہوئی، لیکن یہ ایمان تھا کہ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا، اور حرام کی کئی چیزیں، جب میں نے، وہ لمبی بات ہو جائے گی، کئی میں واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے حرام کی چیز کو ریفیوز کیا، دکھ بھی ہوا کہ یار لے لیتا تو 100-2-3 کام ہو جاتے، لیکن میں نے کہا نہیں، حرام نہیں کھلانا، اور اللہ تعالیٰ نے 8-10 دن کے بعد حق حلال کی، اس سے ڈبل مجھے کمپنسیٹ کر دیا۔ تو یہ ہمارا ایک کائنات کا نظام ہے کہ محنت کو اور حق حلال کو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بلایا، میری اپنی بار ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، تو بہت